بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں کتاب الدعوات میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت سے متعلق باندھا ہے۔ اس میں روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے کہ زندہ انسان اپنی زندگی کے لمحات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ اپنی آخرت بنا رہا ہے، وہ جنت میں اپنے لیے درجات بلند کر رہا ہے۔ اور جو مردہ انسان ہوتا ہے، ابھی ہم مرحوم کے جنازے میں سب جمع ہوئے ہیں تو ان کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، وہ اپنی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا وہ اپنی زندگی کے لمحات ایسے ہی بیکار ضائع کر رہا ہے اور اس سے فائدہ نہیں حاصل کر رہا، جسے مردہ قبر میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو زندگی کے جب یہ لمحات گزر جائیں تو انسان قبر میں بھی اگر اس کو اللہ نمازی بنا دے، اس کا وقت ختم ہو گیا، تو اللہ بھائی ہم سب کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرما، جس کا ایک بہت بڑا فائدہ زندگیوں کا سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس طریقے سے انسان کی اللہ نے روح بنائی ہے، جسم کی غذا کھانے پینے اور ظاہری اسباب سے ہے، تو روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کی یاد سے ہے۔ اور مچھلی کو اگر اس کی غذا پانی نہ ملے تو وہ کیسے تڑپتی ہے، تو جب انسان کی روح کو اللہ کے ذکر کی غذا نہ ملے تو وہ بے چین ہوتی ہے، پھر وہ کیسے ہی اچھے محلات کے اندر ہو، مچھلی کو کتنی بڑی گاڑی میں بٹھا دیا جائے پھر بھی وہ تڑپے گی، سونے کے محل میں ڈال دیا جائے پھر بھی وہ تڑپے گی۔ اب یہ زندگی کے لمحات ہمارے کب ختم ہو جائے، ان کو انسان جہاں دوسری نیکیوں کے ذریعے قیمتی بنائے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کے ذریعے بھی قیمتی بنائے۔ اور یہ ذکر اتنا آسان ہے کہ نہ اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ ناپاکی کے عالم میں بھی قرآن کی تلاوت کے علاوہ انسان کوئی بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، جس میں سب سے افضل ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری کا وقت قریب ہے، رجب کے مہینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی مانگتے تھے رمضان تک پہنچنے کی، اور تیاری بھی شروع کر دیتے تھے، جس میں نفلی روزے اور تہجد کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، یہ بھی رمضان کی تیاری ہے۔ سب سے افضل قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس کے بعد افضل الذکر لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے، اس کے بعد استغفار کی کثرت ہے، اس کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ اور اگر انسان بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لے، نکل کر دعا پڑھ لے، رات کو سونے سے پہلے ذکر کر لے، اٹھتے ہی ذکر کر لے، تو درمیان کا وقت بھی ذکر میں لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ بھی ہم کو سراپا اپنی یاد کی کثرت سے توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری زندگی کے جو لمحات رہ گئے ہیں اللہ ہم سب کو بھائی فکر آخرت نصیب فرمائے۔